آپ لوگوں نے دیکھی ہے. چیک آؤٹ دا کلر. مطلب دور سے آ رہی ہوں تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا ایکسیپٹ فار ویمن. خواتین کے لیے بس ہے. تھینک یو سو مچ ٹو دا گورنمنٹ فار فائنلی تھنکنگ اباؤٹ آل آف اس. چھوٹا سا اسٹیپ لیا ہے اس پارٹی نے. آئی ایم ویری ہیپی. میں یوزلی اپنے آپ کو پارٹیز کے ساتھ افیلیٹ نہیں کرتی, بٹ ابھی میں بہت بہت خوش ہوں. آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ہوپ کہ یہ دس اسمال اسٹیپ فار ویمن از اے جائنٹ اسٹیپ فار آل پاکستانیز انشاءاللہ. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو بی ایبل ٹو ایکسپیرینس دس بس سروس از ویل. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ محفوظ رہے سب کے لیے, یہ برقرار رہے انشاءاللہ. سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے, اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. تھینک یو. ہم ترس گئے تھے, تڑپ گئے تھے کہ ہمیں اچھی ٹرانسپورٹ ملے, بٹ وین یو گیٹ گڈ ٹرانسپورٹ, ہم نے دیکھی پیپلز بس سروس, پھر یہ الیکٹرک بسز, لیکن جب ہمیں یہ پنک بس اونلی فار لیڈیز مل گئی تو یہ تو میجک ہو گیا. یہ ہمارے لیے ایک اتنا سرپرائزنگ ایک ایلیمنٹ ایڈ ہوا ہے. آئی تھنک اٹس اے گریٹ انیشیٹو. تھینک یو ٹو شجیل صاحب, دا انٹائر ٹیم آف پیپلز پارٹی. ہم چاہتے ہیں کہ آف کورس ون روٹ سے یہ پورے شہر میں چلے تاکہ تھاؤزنڈز آف ویمن کین بینیفٹ فرام اٹ. دس از این ایکسلنٹ انیشیٹو بائی دا پولیٹیکل پارٹی اینڈ بائی دا سٹی. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج کا دن ہے کہ عورتوں کے لیے بس سروس سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ نہ صرف ایک کمیونیکیٹو ایک طریقہ ہے شہر کی اربن پلاننگ کے لیے, بٹ یہ ایک بہت سہولت چیز ہے ان عورتوں کے لیے جو کہ کمیوٹ نہیں کر پاتی. میں سب سے پہلے تو حکومت سندھ کو اس بہترین انیشیٹو پہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی جو آج پنک پیپل بس سروسز کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے جو ہماری خواتین ہیں, جو ہماری بچیاں اسکول, کالجز, یونیورسٹیز اور دفاتر جانا چاہتی ہیں, جو بھی خواب وہ دیکھتی اپنی تعلیم کو لے کے, وہ پورا ضرور ہے. الرحمن الرحیم. جتنے بھی آنریبل گیسٹ آج اس ایونٹ کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں, آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ہم ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ. آج الحمدللہ جس بس سروس کا ہم کی شروعات کرنے جا رہے ہیں, یہ وومن امپاورمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو کہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں اور پورے اس عالم اسلام اور پوری دنیا کی ایک اچھے لیڈروں میں ان کا ہمیشہ شمار ہوتا تھا, ایک بہادر خاتون میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے فرسٹ وومن بینک بنائی, انہوں نے وومن پولیس اسٹیشنز بنائے, انہوں نے, اور پھر پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, جب صدر محترمہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو شروع کیا وہ بھی خواتین کے لیے تھا. پھر اس کے بعد جو بھی زرعی زمینوں کو بھی جو سرکاری زمینیں تھیں وہ خواتین کو دی گئیں, اور اس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا کانسیپٹ یہ تھا کہ خواتین کو مضبوط ہونا چاہیے, کیونکہ اگر خواتین مضبوط ہوگی تو وہ گھر مضبوط ہوگا. مرد کے مضبوط ہونے سے گھر مضبوط نہیں ہوتا, وہ مرد مضبوط ہوتا ہے, لیکن خواتین کے مضبوط ہونے سے وہ پورا گھر, وہ پورا خاندان, وہ پوری فیملی وہ مضبوط ہوتی ہے. تو یہی کانسیپٹ جو ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہماری ماں ہے, جو ہماری بہن ہے, جو ہماری بیٹیاں ہیں, اگر سوسائٹی ان کو ہی نیگلیکٹ کرے گی, اگر ان کو ہی اگنور کرے گی, تو میں سمجھتا ہوں وہ سوسائٹی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. اور اس میں آپ نے اور ہم نے گورنمنٹ کی یہ ریسپانسبلٹی ہے, یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر وہ پالیسی بنائیں کہ ہم کس طریقے سے زیادہ وہ ایٹماسفیئر دے سکیں, وہ سہولت دے سکیں خواتین کو کہ وہ گھر سے باہر آ کے مردوں کے شانہ بشانہ ہر وہ کام کر سکیں جو کام وہ مرد کرتا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہی ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا تھا, جس کو پائے تکمیل آج الحمدللہ اس کی شروعات کی ہے. آئی نو کہ دس از ناٹ دا انف, ابھی اس کو ہمیں زیادہ ایکسپیڈائٹ بھی کرنا ہے, زیادہ اس کو اسپریڈ بھی کرنا ہے. سندھ کے ہر شہر میں میری پرائرٹی یہ ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ خواتین کے لیے مخصوص جو بسز ہیں
وہ بنائی جائے. اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ خواتین صرف ان بسز میں ہی بیٹھ سکتی ہیں, یہ میں واضح کر دوں. باقی جتنی بھی ہماری بس سروسز ہیں, چاہے پیپلز بس سروس اس وقت کراچی میں چل رہی ہے, پیپلز بس سروس کو ہم نے لاڑکانہ میں سٹارٹ کیا, پیپلز بس سروس کو ہم نے حیدرآباد میں سٹارٹ کیا, اور ابھی within few days انشاءاللہ تعالیٰ we are going to start in سکھر. تو سکھر میں بھی پیپلز بس سروس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر عبدالستار ایدھی اورنج لائن جو BRT ہے, وہ گورنمنٹ آف سندھ نے 100% سندھ گورنمنٹ کا وہ پروجیکٹ تھا, وہ شروع ہو گئی ہے. اور اب جو EV بسز جو ہیں وہ بھی پاکستان کی پہلی, یہ سندھ حکومت ہے, پاکستان کا پہلا شہر ہے جہاں پہ EV بسز چل رہی ہیں, جو کہ ماحول دوست بسز ہیں. جو آج کل کے حالات ہیں, جو آج کل مہنگائی کے دور ہیں, جو پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی ہے, اس میں گورنمنٹس کو, تمام گورنمنٹس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس طرح کے ڈیسیجنز کریں جس میں آپ بچت کر سکیں, سستے میں سستی چیزیں پرووائڈ کی جا سکیں. تو اسی تحت جو جتنی بھی بسز ہیں ان سب میں خواتین کے لیے ریزرو سیٹس ہیں. لیکن کیونکہ یہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنی ریزرو سیٹس خواتین کی ہیں اس میں بسز میں, اس سے زیادہ خواتین بس میں سوار ہوتی ہیں. تو ایک اچھا فیل نہیں آ رہا ہوتا کہ خواہ ان ہماری ماؤں, ان بہنوں کو جو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ کا اس فیصلے کو میں شکر گزار بھی ہوں کہ ہر انسان اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب, پیورلی یہ ان کا ویژن تھا, ان کی ڈائریکشن تھی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب, میڈم فریال تالپور صاحبہ جو کہ ہماری لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہے, اور ان کی ایک خاص اس میں یہ تھی کہ جی یہ نہ صرف کراچی میں, پورے سندھ میں جو ہے وہ خواتین کے لیے بس سروس شروع کی جائے. تو یہی لیڈرشپ کی ایک گائیڈنس تھی, اور ہم فیلڈ کے لوگ ہیں, ہمارا کام ہے کہ جو بھی لیڈرشپ کی گائیڈنس ہو اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے عوام تک کس طرح اس کو پہنچایا جائے. تو یہ اس مد میں یہ چیز شروع ہوئی ہے. یہ میں واضح کر لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ صرف یہاں تک اس کی تعداد نہیں رہے گی, جتنی ریکوائرمنٹس آئیں گی اس سے زیادہ اس کو ہم بڑھائیں بھی, اس کی تعداد کو بڑھائیں گے. NRTC کا میں شکر گزار ہوں. NRTC جو ہے وہ ایک فیڈرل ادارہ ہے جو کہ ہمارے آپریٹرز ہیں بسز کے. جب ان سے میں نے یہ آئیڈیا شیئر کیا تو انہوں نے کہا سر کہ نقصان بہت ہوگا اس میں, کیونکہ پیسنجر اگر پورے نہیں ملے تو ڈیڈ مائلیج بھی ہوتے ہیں, اور جو پوری ایک فیزیبلٹی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ پوری ڈسٹرب ہوگی. میں نے کہا جی آپ بسم اللہ کا نام لے کے کریں, انشاءاللہ آپ کو پیسنجر بھی ملیں گے. اگر نقصان ہوا تو وہ نقصان حکومت سندھ بھرے گی, آپ کے اوپر نہیں آئے گا. تو الحمدللہ گورنمنٹ کا کام یہ ہے, جیسا سعید صاحب نے کہا, کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے. آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہی اسی لیے ہیں کہ جو پبلک کے ریئل ایشوز ہیں ان کو آپ آ کے ریزالو کریں. صرف اس لیے نہیں کہ ہم صرف منسٹر ہو کے اپنے دفتروں میں بیٹھے رہیں اور پبلک کی طرف دیکھیں, نہیں. یہ ہمارے اوپر, یہ ہماری ڈیوٹی بھی, اور میں یہ پھر کہوں گا کہ یہ الحمدللہ اس طرح کے جتنے بھی پبلک سروس کے کریڈٹ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی حصے میں آئے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب اس بس میں صرف اور صرف جتنی بھی خواتین ہیں وہ بیٹھ کے سفر کر سکتی ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی جینٹ سے کہ برائے مہربانی آپ بس میں نہ جائیں. اس وقت بس کے جو ہے باقی اسٹاف ساری فیمیلز ہیں, ڈرائیورز جو ہیں وہ ابھی میل ہیں. کیونکہ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ آئیڈیا ہمیں بہت جلد اس کو سٹارٹ کیا ہے. ہم نے NRTC کو کہا ہے کہ آپ فیمیل ڈرائیورز کو ٹرین کریں, کیونکہ تھر پارکر میں جہاں مائننگ چل رہی ہے وہاں پہ فیمیل ڈرائیورز ہیں جو کہ بڑے بڑے ہیوی ڈمپرز جو ہیں وہ چلا رہی ہیں. تو خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ طاقت دی ہے, خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ سمجھ دیا. آج کل ہمارے ملک کی خواتین جہاز چلا رہی ہیں, ہمارے ملک کی خواتین F-16 چلا رہی ہیں. تو یہ تو ایک پھر بھی بس ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں NRTC سے کہوں گا کہ ودن 1 month کوشش کریں کہ ان کو آپ فوری طور پر ڈرائیورز کو دوسری جگہ شفٹ کریں, اور یہاں پہ فیمیل ڈرائیورز ہوں. سارا اسٹاف فیمیل کا ہوگا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.